کہ میرا دل میری جان ہے آلہ، میرا دل میری جان ہے آلہ حضرت، سرور دین کی پہچان ہے آلہ حضرت، میری جان ہے آلہ حضرت، سرور دین کی پہچان ہے آلہ حضرت، نجدیوں کا ہر ایک پیڑ جڑ سے اکھڑ جائے گا، آندھی نہیں طوفان ہے، آندھی نہیں طوفان ہے، آندھی نہیں طوفان ہے آلہ حضرت۔ الحمدللہ ہم اور آپ جشن خواجہ غریب نواز میں بیٹھے ہیں۔ کہتا ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، جذبہ ایمان کہاں سے آتا، اور آپ آتے نا تو قرآن کہاں سے آتا، ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نا تو قرآن کہاں سے آتا، اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تم نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا، ربیع الاول تم نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا، عقیدے کا شعر ہے خواجہ ہند کا یہ احسان ہم پر یارو، ہے خواجہ ہند کا یہ احسان ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ تقریر ماحول میں ہم اور آپ چلتے ہیں، خطیب باکمال واحد شیریں مقام حضرت علامہ مولانا قمر الدین جمالی صاحب تشریف لا رہے ہیں، پورا زندہ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زمین کی آسمان کی بات لکھ، ہو سکے تو آدمی کی بات لکھ، اے محرک ڈوبتا سورج کو نہ دے ان کے دامن میں سحر کی بات۔ منبر نور پر جلوہ بار باوقار علماء ذوی احترام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ہم اور آپ یہاں جشن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ منا رہے ہیں، اور یہ رب کا کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں یہ چند لمحات ایسے عنایت فرمائے ہیں کہ جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے حاضر ہوئے ہیں، ورنہ یہ زندگی کے لمحات نہ جانے ہمارے کون سی جگہ پہ گزرتے اور انجام کے اعتبار سے ہمیں کہاں پہنچاتے، یہ رب بہتر ہی جانتا ہے، مگر اس نے کرم فرمایا اور اپنے پیارے حبیب کی امت کو ایک جگہ جمع فرمانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگا دیا ہے۔ میں چند لمحات کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں حاضر خدمت ہوں، آپ حضرات میری چند باتیں سماعت فرمائیں۔ بات اپنی شروع کر رہا ہوں، میرے تمام علماء کرام جو جلوہ فرما ہیں، منبر کی زینت ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، اتفاق ایسا ہے کہ میں نام سے کسی کے واقف نہیں ہوں، بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ ابتدا سب کی الگ الگ ہے، مگر انتہا انشاءاللہ پیارے اسلامی بھائیوں سب کی ہماری ایک ہی جگہ ہوگی، اور وہ انتہا کی جگہ کیا ہوگی؟ در مصطفیٰ ہوگا اور سر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوگا، اور پھر محمد کا دیوانہ یوں کہتے ہوئے جا رہا ہوگا، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگرچہ ہم اور آپ
صورتوں کے اعتبار سے انجان ہیں، میں پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں، مگر یقین جانیے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہارا دل دھڑکتا ہے، اسی مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ جان دینے کے لیے میرا جی بھی چاہتا ہے۔ آپ حضرات میری گفتگو اگر سماعت فرمانے کے لیے تیار ہوں تو میں اپنی بات پیارے اسلامی بھائیوں آپ تک پہنچاؤں گا۔ بلند آواز سے پیارے محبوب دو جہاں کے دیوانوں ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ علی علمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام وقت کم ہے، اس لیے تمام حضرات بنا کسی تاخیر کچھ عرض کرنے سے پہلے تمام کے تمام اپنے دلوں کو پیارے اسلامی بھائیوں آنکھیں میری طرف لگائیے گا، دل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جھکائیے گا اور درود شریف کا نظرانہ یہ سوچ کے پڑھیے گا کہ نبی اکرم کی عنایت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنورتی نظر آ رہی ہے۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ رازی آبادی پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کی جانب سے خواجہ کی بارگاہ میں کاسائی گدائے لے کے عرض کرتے ہیں، اے پیارے خواجہ پاک سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، دولت بھی تمہاری ہے منتا بھی تمہارا ہے، دولت بھی تمہاری ہے منتا بھی تمہارا ہے، اور وہ ہند کے راجہ ہے، وہ ہند کے راجہ ہے، میں ان کا بھکاری ہوں، وہ ہند کے راجہ ہے، میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے، اور سرکار مدینہ کے نائب ہیں میرے خواجہ، سرکار مدینہ کے نائب ہیں میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، اور رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے۔ برادران اسلام اندازہ کیجئے گا روز ازل ہی سے رب کائنات نے چند روحوں کو ایسا چنا ہے کہ جن کے فیضان سے پوری دنیا قیامت تک مالا مال ہوتی رہے گی، اور انہی ذاتوں میں سے انہی روحوں میں سے ایک روح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ جب پیارے اسلامی بھائیوں انتخاب ہو رب کا، چنا ہو مولا نے، انتخاب ہو رب کا، چنا ہو پروردگار نے، اور نسل ہو مصطفیٰ کی، خون ہو غوث و ذرا کا، امام عالی مقام کا خون جن کی رگوں میں ہو، جہاں چناؤ رب کا ہو، جہاں انتخاب رب کا ہو، جہاں اللہ رب العزت نے چن لیا ہو، اور نسل میرے محبوب کی ہو، غوث الورا کی نسل ہو، تو پیارے اسلامی بھائیوں پھر اس نبی کریم کے دیوانے کا جواب زمانہ کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب نبی کریم کی امت کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تو نبی کریم کی امت کا کوئی جواب نہیں، تو نبی کریم کی نسل کا جواب کہاں سے آئے گا؟ پیارے اسلامی بھائیوں ان کی فیضان کی بات کرے
تو سیدنا غوث الورا کا عالم یہ ہے پیارے نبی کریم کے دیوانوں، جب یہ رب کا چناؤ مصطفیٰ کی نسل جب پیارے اس دھرتی پہ آئی تو ایک بار آپ کو اور بتا دوں، جہاں رب چننے والا ہو اور جہاں نسل مصطفیٰ کی ہو تو جہاں جہاں وہ چننے والا ہوتا ہے، جہاں جہاں پیارے اسلامی بھائیوں جس کو چنا جائے وہ بندہ ہوتا ہے تو اسی پہ رب کی رحمت بھی ہوتی ہے، وہیں پہ مصطفیٰ کی عنایت بھی ہوتی ہے۔ اب رب کائنات نے جب خواجہ غریب نواز کو چنا ہے، روح کو روز ازل سے چن لیا ہے اور جسد مقدس پیارے اسلامی بھائیوں الگ ہے۔ حضرت ماہ نور آپ کی والدہ محترمہ سماعت کر عرض کر فرماتی ہے کہ اے دنیا والو، میرے بیٹے کی شان یہ ہے، میرے لگتے جدن کی شان یہ ہے، میرے لال کا جلوہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی کریم کے دیوانوں یہ ہمارے اور آپ کے پیارے غریب نواز اپنی ماں کے شکم میں تشریف لاتے ہیں، اپنی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنی ماں کے شکم میں تشریف لاتے ہیں اور روح کو جب پھونک دیا جاتا ہے، روح کو جب ڈال دیا جاتا ہے تو مائے نور فرماتی ہے ادھر خواجہ غریب نواز کی روح میرے شکم مبارک میں 3 ماہ کے بعد جب رب نے ڈالی ہے تو میں نے عجیب معاملہ سنا، ادھر خواجہ پاک کی روح کو جس میں مقدس میں ڈالا گیا ماں کے شکم میں ہے، مارز کرتی ہے، بیان فرماتی ہے کہ میرے لال کا عالم یہ ہے جیسے ہی روح ڈلی میرے شکم سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگی، رب کا ذکر آنے لگا، صدائے اللہ آنے لگی۔ میں نے حیرت میں پوچھا اے پروردگار کیا معاملہ ہے، اے میرے مولا کیا معاملہ ہے، اے خالق کائنات یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پردے غیب سے آواز آئی، اے معین الدین حسن کی والدہ تو فکر مت کر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، یہ میں نے اپنے چنے ہوئے میں روح کو ڈال دیا ہے، اسی روح نے تمہارے پیٹ میں میرا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان۔ اور اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے، رب والا ہوتا ہی وہ ہے، خدا والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جدھر سے نکلتا چلا جائے بندوں کو اپنے مولا کے در سے ملاتا چلا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رب کا انتخاب چلا ہے، ماں کے شکم میں ہے، عالم یہ ہے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے، اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد سیدتنا حضرت ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مسعود اس دنیا میں آیا تو آپ فرماتی ہے میرا پورا گھر اللہ رب العزت نے نور سے معمور فرما دیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں نور سے معمور فرما دیا تھا اور جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضرت ماہ نور فرماتی ہے میں کبھی اپنے لال کی پیشانی کو دیکھتی تھی، کبھی میں اپنے لال کے رخساروں کو دیکھتی تھی، کبھی میں اپنے پیارے کے چہرے مبارکہ کو دیکھتی تھی۔ ارشاد فرماتی ہے ماہ نور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے بیٹے حضور غریب نواز کی پیشانی کو دیکھتے تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے نور مصطفیٰ کا میرے بیٹے کی پیشانی میں جلوہ گر ہو رہا ہے، اور جس کی پیشانی میں محمد کا نور ہو، جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہو تو وہ پھر کیوں نہ دنیا کو چمکائے گا۔ اور زمانے نے دیکھا ایسا چمکایا جب اس پیشانی والے کو اس پیشانی والے کا نور ملا جس پیشانی والے کو زمانہ کہتا ہے آقا کریم کے دیوانوں، پوری دنیا پکار کے کہتی ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام آپ اندازہ کیجئے گا یہ ذات پیارے نبی یہ کریم کے لاڈلے بیٹے کی اب حقیقت یہ
یہ ہے کہ نبی کریم کے دیوانوں آنکھیں ہیں غوث آنکھیں ہیں غریب نواز کی فیضان ہے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے غریب نواز کے فیضان ہے مصطفیٰ کا زبان ہے غریب نواز کی فیضان ہے مصطفیٰ کا دل ہے غریب نواز کا فیضان ہے مصطفیٰ کا اور جب ہاتھوں کو فیضان ملا ان ہاتھوں والوں کا کہ جس ہاتھے والوں کا عالم یہ ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام اور اس نگاہ کا عالم یہ ہے اس نگاہ کا حال یہ ہے کہ جس نگاہوں میں فیضان مصطفیٰ آ جائے تو زمانہ بولتا نظر آتا ہے زمانہ کہتا نظر آتا ہے پیارے نبی کریم کے دیوانوں یہی وہ آنکھیں ہیں جو پوری دنیا کو سیراب کرتی نظر آئے گی آپ اندازہ کیجئے گا پیارے نبی کریم کے دیوانوں سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک دور چلتا چلا جا رہا ہے اور عالم یہ ہے رب کائنات نے بے شمار فضیلت دیکھے ہندوستان کی دھرتی پر جب اس غریب نواز کو پیارے اسلامی بھائیوں بھیجا اللہ کے پیارے نبی کریم کا دیوانہ جب اس دھرتی پہ تشریف لایا پیارے نبی کریم کے دیوانوں 15 سال گزرنے کے بعد آپ کی زندگی کے آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا جیسے ہی وصال ہوا صدمہ آ گیا مگر پورے گھر کا بوجھ آ گیا آپ کے اوپر جس پیارے اسلامی بھائیوں رکھوالی کرنے والے آقا کریم کے دیوانوں اتہاس بتاتا ہے میرے پیارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی پوری زندگی کا بوجھ اٹھانے کا وقت آیا تو پیارے اسلامی بھائیوں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن وہ آتا ہے کہ اپنے کھیت میں اپنے ایک باغ میں جو انہیں وراثت میں ملا تھا اپنے کھیت کی آبیاری کر رہے ہیں اپنے کھیت کو پیارے اسلامی بھائیوں پانی دے رہے ہیں اتنے میں ایک اللہ کا منصوب تشریف لاتا ہے جسے پیارے اسلامی بھائیوں سیدنا حضرت مجذوب ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے جب وہ اس دھرتی پہ پیارے اسلامی بھائیوں ان کے باغ میں تشریف لائے آپ نے خدمت فرمائی اور خدمت فرمانے کے بعد ایک چوکی روٹی کا ٹکڑا سیدنا غریب نواز کو عطا فرمایا جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا وہ کھایا تو آپ کا دل پہلے بھی منور تھا مگر اللہ والے کے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہی اور دل روشن ہو گیا اور پھر پیارے اسلامی بھائیوں اسی وقت سے وہ فیضان زمانے کو عطا فرمایا کہ آج اور ہم جن کے ذکر کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ قیامت میں بھی انہی کے سائے تلے رب ہمیں جگہ عطا فرمائے گا پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم